بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم دیکھ رہے ہیں میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ تو میر انیس کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ تو بیٹا دیکھیں، میدان کربلا میں صبح کا منظر، ببر علی نام اور انیس تخلص کرتے تھے۔ یہ میر انیس کا اصل نام جو ہے وہ ببر علی تھا، ٹھیک ہے، اور تخلص ان کا انیسہ۔ شعر و سخن کی روایت جو ہے نا انہیں ترکے میں ملی ہوئی تھی، ورثے میں۔ باپ دادا بھی ان کے شاعر تھے، ٹھیک ہے، اور ایسے شاعر تھے، کمال شاعر تھے۔ اب میر حسن میر ضاحک، اچھا اب دیکھیں، مرثیہ گوئی ان کا ورثہ تھی، ان کو خاندانی جو ہے نا وہ ملی ہوئی تھی۔ قادر الکلام شاعر کو اردو کا ہومر کہا جاتا ہے۔ ہومر انگریز شاعر تھے، ٹھیک ہے بیٹا، ہومر وہ بھی حزنیہ شاعری کرتے تھے، وہ جو ہے نا غم کے موضوع پر شاعری کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن مرثیہ وہ ہوتا ہے جس میں حضرت امام حسین، اہل بیت، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو مطلب مظالم ہوئے، مصائب آئے، ان کو جو مطلب کہ شاعر منظوم کرتا ہے وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو اب صاف اور شستہ زبان کے اس شاعر کی جو ہے نا کردار نگاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایسے کردار سامنے پیش کرتے تھے، ایسے الفاظ، اب آپ دیکھیں گے اس نظم کے اندر تو بیٹا آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی اپنے دل کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے نا کربلا بسا رکھی ہو، ٹھیک ہے، تو دل کتنا غم ہوگا ان کے دل کے اندر۔ واقعہ نگاری، فطرت کی جو ہے نا مصوری، کائنات کی نغمہ گری، تشبیہ و استعارہ کی بنت ایسے جوڑتے تھے، ایسے کہ کمال کر دیتے تھے وہ۔ اس بادشاہ مرثیہ کو بادشاہ مرثیہ بھی ان کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو شہرت انہوں نے مرثیے میں حاصل کی وہ کسی کے نصیب میں نہیں آئی، اس تک جو ہے نا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو میدان کربلا میں صبح کا منظر، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک۔ یہ جو میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے بیٹا، یہ ایک طویل مرثیہ ہے ان کا۔ قطع کی جب مسافت شب آفتاب نے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو کتاب کا نام ہے وہ مراثی انیس ہے، تو اس میں ایک طویل مرثیہ ہے، تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 بند جو ہے نا اس میں صبح کے منظر کے حوالے سے جو ہے نا یہ دیے گئے ہیں، ورنہ کم از کم 96 بندوں پر مشتمل جو ہے نا یہ ہے۔ اچھا اب ٹھنڈی ہوا میں سبزہ و صحرا کی وہ لہک، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ و صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اب میدان کربلا میں یوم عاشور والے دن، 10 محرم والے دن، کیا وہ دن تھا کہ جس میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی قربانی جو ہے نا وہ پیش کی جانے والی تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور، اور اللہ پاک نے جو ہے نا وہ یہ پوری کائنات نے، ہر کسی نے یہ دن دیکھنا تھا کہ جب ان کے اوپر اتنے مظالم جو ہے نا وہ کیے گئے، جان کی قربانیاں اس دن، تو وہ اس دن کی صبح کیسی تھی؟ صبح اتنی خوشگوار تھی، اور شام جو ہے نا وہ کیسی ہو گئی، رنگین ہو گئی خون میں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی دے کر جو ہے نا یہ درس دیا کہ کسی ظالم کے اوپر بیعت نہیں کرنی۔ دوسرا، نماز میں انہوں نے جو ہے نا اپنا سر جب کٹوایا، سجدے میں تھے، ظالموں نے جو ہے نا سر ان کا بیٹا کاٹ دیا، تو یہ اتنا بڑا درس ہے کہ مر جانا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑنی کسی صورت میں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول کے سے محبت کی جو ہے نا جو مثال انہوں نے قائم کی، قیامت تک کے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہے۔ ہمیں درس لینا ہے اس سے کہ مر جائیں گے، گردن کٹ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ جسم کی کھال جو ہے نا وہ کھنچ جائے گی، لیکن ہمارے دل سے یہی آواز نکلے گی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو وہ جو صبح تھی، شام ایسی تھی، اور صبح کیسی تھی کہ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک۔ میدان کربلا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی،
اور مطلب کہ جو ہے نا جب ہوا چلتی ہے تو صاف ظاہر ہے جو اشجار ہیں، شجر ہیں، پودے ہیں، سبزہ ہے تو وہ لہلہاتا ہے، ہوا چلتی ہے تو لہلہاتا ہے۔ تو اسی طرح ٹھنڈی ہوا میں صحرا کا جو سبزہ تھا وہ لہلہا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، اطلس قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا بیٹا، آپ دیکھتے جائیے گا، اطلس جو ہے وہ قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں، ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔ اور زنگاری فلک سبزی مائل آسمان، حالانکہ آسمان تو نیلا ہوتا ہے، یہاں سبزی مائل کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہے میدان کربلا میں جو اتنا سبزہ اگا ہوا تھا کہ اس سبزے کا عکس جب آسمان پہ پڑتا تھا تو پورے کا پورا آسمان جو ہے وہ سبزی مائل ہو گیا، نیلا آسمان، تو اس کا عکس اس کے اوپر پڑنے سے آسمان ایسا ہو گیا، تو وہ بھی شرما گیا اس صبح جو ہے نا، وہ بھی شرما گیا۔ اور وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، درخت جھوم رہے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں، لہک رہے تھے، اور پھولوں کی خوشبو تھی کہ جو ہے نا مہک رہی تھی، لہک رہی تھی، اور ادھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہرو ماں تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آپ پر کائی، سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی۔ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے باد پیمائی، تو اب ہر برگ گل پہ، ہر پھول کی ٹہنی کے اوپر قطرہ شبنم کی وہ جھلک، جہاں صبح کا موسم ہوتا ہے تو اوس بھی پڑ جاتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، جہاں ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اس کے شبنم اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو ہر پھول کی پتی کے اوپر شبنم ہی شبنم تھی۔ اب اور وہ شبنم کتنی خوبصورت تھی، دیکھیں تشبیہات کا استعمال، دیکھیں ہیروں سے جا ملایا ہے اس کو، دیکھو ہیرے خجل تھے، ہیرے خجل تھے، شرمندہ تھے، سورج کے سامنے آپ چراغ لے آئے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کے سامنے اگر کوئی کم روشنی آئے گی تو وہ ختم ہو جائے گی، تو اسی طرح وہ جو اس وقت میدان کربلا میں جو شبنم تھی تو بیٹا وہ اتنی چمکدار تھی کہ دنیا کے ہیرے خجل تھے، شرمندہ تھے، وہ پانی پانی ہو رہے تھے کہ یار ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ گوہر یکتا نثار تھے، تو جو گوہر یکتا، جو اپنے فن میں کامل ہو، ٹھیک ہے، جن کی کوئی مثال نہ ہو، جن کا کوئی ثانی نہ ہو، وہ قربان جا رہے تھے، اپنی جان قربان کر رہے تھے اس شبنم کے اوپر، ہیرے موتی، مطلب کہ جو ہے نا وہ تھے کہ دیکھو کتنا خوبصورت یہ شبنم ہے۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، تو ہر درخت کے جو شجر درخت کو کہتے ہیں اس کے جو پتے تھے جواہر نگار تھے، جیسے کوئی سنار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرصع نگاری کرتا ہے، وہ نا جڑتا ہے، انگوٹھی میں نگینہ جڑتا ہے، تو یوں لگتا تھا جیسے درختوں کے پتے کے اوپر کسی مرصع ساز نے جڑ دیے ہوں، نگینے جڑ دیے ہوں، جواہر نگار تھے، خوبصورت سونے چاندی کے زیورات تھے، اور اس کے اوپر موتی ہی موتی جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے، اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ منظر تھا صبح کا۔ پہلے بند میں جو ہے نا وہ اس خوبصورتی کو میر انیس بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں، دیکھیں ان کا ایک کیسا ایک انداز تھا۔ اچھا، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، ہر طرف نور ہی نور تھا، رنگ ہی رنگ تھا، بہار ہی بہار تھی، اور وہ دشت سہانا اور وہ صحرا اتنا سہانا بھلا معلوم ہو رہا تھا، اتنا خوبصورت معلوم ہو رہا تھا، اور فضا میں بھی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھے، رنگ ہی رنگ تھے۔ تو دراج تیتر کبک چوکور، ایک خوبصورت چال والا پرندہ ہوتا ہے جو آسمان کو چھونے کی خواہش میں اوپر اڑتا ہے، اور اڑتا جاتا ہے، جو چاند کو پانے کی خواہش میں اوپر اڑتا جاتا ہے، بے دم ہو کے گرتا ہے اور اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے تیہو۔ تو یہ بھی تیتر کی قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، بٹیر جس کو کہہ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو طاؤس، مور، اب جب آپ تشریح کرنے لگیں گے تو ان الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے، اور وہی آپ جو ہے نا اس تشریح میں استعمال کریں گے۔ تو مور کی صدا، ہر طرف ان کی خوبصورت آواز، جیسے کوئل کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کتنا ایک ماحول خوبصورت جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے پرندوں کی خوبصورت آوازیں بھی شامل تھیں، سبزہ ہی سبزہ تھا، پھول ہی پھول تھے۔ اچھا، وہ جوش گل، تو وہ جو پھول تھے وہ اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ کے جوش میں آ رہے تھے، ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر ہو رہے تھے، لہلا رہے تھے۔ وہ نالائے مرغان خوش نوا، نالا کہتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے، نالا فریاد کو، آہو فریاد کو، مرغان مرغ،
فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پرندے کے ہیں. خوش نوا، خوبصورت، خوش الحان، زمزمہ پرداز، یعنی خوبصورت آواز میں خوبصورت گیت گانے والے جو پرندے ہوتے ہیں، تو وہ خوشی میں مطلب کہ جو ہے نا وہ چہچہا رہے. انہیں کیا پتہ کہ آگے شام کو کیا ہونے والا ہے. دن میں ان کا صبح کے عالم میں، ان کا صبح کے وقت میں ان کا یہ حال تھا. تو ہر طرف پھول کی خوشبو تھی، پرندے زمزمہ پرداز تھے، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا. تو اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم کو لگتی تھی کہ سیدھی جگر تک پہنچتی چلی جاتی تھی، مطلب جسم کو آر پار وہ چلی جاتی تھی، اتنی خوبصورت وہ ہوا تھی. اچھا، پھولوں سے سبز شجر، جو سبز رنگ کے، ٹھیک ہے، گرین سبز جو وہ شجر تھے، جو درخت تھے، ان کے اوپر پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے. سرخ پوش تھے، یعنی ایسے سرخ پوش جیسے دلہن ہوتی ہے اور سرخ رنگ کا لہنگا پہن کے، لباس پہن کے بیٹھی ہوتی ہے. ہر طرف سے مطلب کہ جو ہے نا سرخی تھی، سرخ رنگ کے کپڑوں میں جو ہے نا جیسے وہ ملبوس. تو وہ درخت بھی پھولوں سے اٹے ہوئے تھے، تھالے بھی نخل کے، اور ان کے اوپر سے جو پھول گرتے تھے، تھالے، جو تھالا کہتے ہیں گڑھا ہوتا ہے، درخت کا گڑھا ہوتا ہے نا گول گول، تو اس کے اندر جو ہے نا جب سارے پھول گر گئے تو ایسے ٹوکری معلوم ہوتی تھی. کتنی خوبصورت ٹوکری پڑی ہو، سبد گل فروش، پھول بیچنے والے کی سبد ٹوکری کو کہتے ہیں. تو وہ خوبصورت ایک ٹوکری لگتی ہے، جیسے کوئی پھول فروش جو ہے نا خوبصورت ٹوکری کو لے کے ٹھہرا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ گڑھے نیچے اس میں اتنے پھول تھے تو ایسے لگتا تھا وہ. تو وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، وہ دشت صحرا، وہ نسیم، صبح کے وقت چلنے والی خوبصورت، صبح کے وقت چلنے والی ہوا کے جھونکے، لہریں، وہ سبزہ زار، سبزہ ہی سبزہ. ٹھیک ہے، جہاں گرینری سبزہ ہی سبزہ ہو، تو پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اور پھولوں کے اوپر گوہر موتی ہائے آبدار، شبنم کے قطرے جو موتیوں کی طرح لگتے تھے، پھولوں کے اوپر وہ پھیلے ہوئے تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تھے، سبزہ ہی سبزہ تھا. اور صحرا کا یہ منظر تھا میدان کربلا کے. تو اٹھنا وہ جھوم کے شاخوں کا بار بار، اور شاخیں جو ہے نا جھوم اٹھتی تھی سر مستی میں، اس کیفیت میں، کبھی ادھر جاتی لہلاتی، کبھی ادھر جاتی. تو بلائے نخل ایک، جو بلبل تو گل ہزار. بلائے نخل درخت کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو درخت کے اوپر بلبل جو بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ہزار پھولوں کے اوپر ایک بلبل تھی. بلبل تو پھولوں کی عاشق ہوتی ہے، اتنے پھولوں کو دیکھ کر تو اس میں کیسے جوش، آہو فغاں، اور اس میں ایک جوش، چیخ و پکار کیسے نہ آئے، کیسے نہ وہ چہچہائے. تو اتنے پھولوں میں جو ہے نا وہ ایک، ہزاروں پھولوں میں ایک بلبل تھی. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ منظر بڑا ہی اچھا تھا، اور وہ بڑی خوش تھی. خواہاں تھے زیب گلشن زہرا، جو آپ کے خواہاں چاہنا، خواہش سے ہے، خواہش چاہنا. زیب گلشن زہرا، حضرت فاطمہ تو زہرا کے گلشن کے پھول مراد حضرت امام حسین، ان کے اہل و عیال. ٹھیک ہے، جو آپ کے، وہ پانی چاہتے تھے. پانی تو صاف ظاہر ہے وہاں پر پانی ظالموں نے بند کر دیا تھا، تو انہوں نے پانی کی خواہش کی، انہوں نے پانی کی دل میں خواہش کی. تو وہ خواہش ان کی کس نے پوری؟ گلاب کے پھول کٹورے بن گئے، اور شبنم پانی بن گیا ان کے لیے. ان کو ایسے پانی ملا وہاں، تو شبنم نے بھر دیے کٹورے، گلاب کے کٹورے، چھوٹے چھوٹے پیالیاں بن گئیں وہ، اور ان میں شبنم جو ہے پانی بن گیا. تو اس طرح ان کی جو ہے نا وہ پانی کا ان کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا. تو وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کمری فاختہ کو کہتے ہیں. خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، خوبصورت چال والا، خوبصورت چلنے والا، اڑنے والا، دکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ سرو کا درخت جو ہوتا ہے نا، مخروطی درخت ہوتا ہے، گھروں میں سجاوٹ کے لیے رکھا جاتا ہے. لمبا سا درخت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت درخت ہوتا ہے. تو ہر طرف اس کے جو ہے نا، یعنی یہ سرو کے درخت کی عاشق ہوتی ہے فاختہ. تو وہ اس کے گرد، اس کے لیے ایک محبت کا ایک جو ہے نا، کتنا خوبصورت وہ اپنے آپ کو، یعنی اس ماحول میں کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے نا، درخت کے ساتھ وہ فاختائیں جو ہے نا وہ ٹھہری ہوئی ہیں. کوکو، کوئل کی کوکو، خوبصورت موسیقیت آوازیں. نالہ حق سر رہو کی دھوم، نالا آہو فریاد آواز. حق سر رہو سر راز. حق اللہ کی ذات جو ہے نا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس راز سے یہ پردہ اٹھ رہا تھا. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اللہ پاک کی عبادت کر رہا تھا وہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح خواں تھا، تسبیح جو ہے نا وہ بیان کر رہا تھا.
تو کوکو کا شور، کوئل اپنے طریقے سے، تو حق سر رہو کہ تم، اللہ حق ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ کے جو ہے نا یعنی ذکر کی ہر طرف دھوم تھی، شور و غل تھا، ہر طرف جو ہے نا چرچا تھا، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جاری تھا۔ سبحان ربنا، اللہ پاک ہے، اللہ خالق ہے ہمارا، اللہ مالک ہے کی صدا تھی، ہر طرف آواز تھی۔ العموم عام طور پر ہر جگہ پر جو ہے نا اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرف یہ آوازیں تھیں، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، ہر کوئی اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، کوئی تسبیح بیان کر رہا تھا، کوئی سجدے میں جھک رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، ہر کوئی کائنات کی ہر شے رب کریم کے سامنے جھکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کو جو محبت انسان سے ہے نا، کہ انسان جو ہے نا ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، کہ جیسے مجھے پہچاننے کا حق ہے ویسے انسان نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے انسان کے اوپر۔ کچھ گل فقط نہ تھے رب اعلیٰ کی مدح، پھول تو پھول نہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مدح سرائی کر رہے تھے، رب کریم کی تعریف و ستائش و توصیف میں مصروف تھے، ہر خار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی مدح۔ تو پھول کانٹوں کے جو سرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نو کے زبان کے اوپر جو ہے نا ان کے اللہ کی حمد و ثنا، پاکیزگی اور توحید جو ہے نا وہ جاری تھی۔ تو ایسے میں چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، چیونٹی بھی جو ہے چھوٹی سی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتی تھی، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، اے دانہ کش، اے دانہ دینے والے، خوراک پہنچانے والے، ضعیفوں کمزوروں کو رزق دینے والے، پتھر کے اندر اگر پتھر کو توڑو تو اس میں سے ایک کیڑا نکلے گا، اور کیڑے کو رزق پہنچانے والے اللہ، تیرے نثار جاؤں، قربان جاؤں کہ تو نے رزق کا اتنا انتظام کیا ہے کہ کمی نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ یا حیو یا قدیر کی، یا حیو اے زندہ اے قائم، یا حیو یا قیوم اے زندہ اے قائم اللہ، اے قدیر اے قدرت رکھنے والے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر طرف یہی پکار تھی، یہی آوازیں تھیں، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پاکی بیان کر رہی تھیں، کہیں تحلیل کردگار، تو اللہ پاک کی جو ہے نا حمد و ثنا، توحید بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں جو ہے نا اس اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اور اس کو جو ہے نا خالق کو، اپنے مخلوق جو ہے وہ خالق کے ساتھ ایک دلی ربط میں تھی، ایک دلی ربط میں جڑی ہوئی تھی۔ طائر ہوا میں مست، پرندے ہوا میں مست تھے، وہ جو ہے نا شوخی کر رہے تھے، مستی میں تھے، اتنا خوبصورت موسم جو تھا۔ تو ہرن سبزہ زار میں، ہرن چوکھڑیاں بھر رہے تھے سبزہ زار میں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، اور جنگل کے شیر جو تھے وہ اپنے کچھار، شیر کے رہنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ عموماً جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو ہر طرف سے محفوظ پتھروں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ وہ جنگل میں گونج رہے تھے اور اپنی اپنی اس سے جو ہے نا ایک رب کریم کی جو ہے نا توصیف و ستائش و تعریف کر رہے تھے۔ تو وہ صبح ایسی خوبصورت تھی، پھر شام کو جو وہ منظر پیش آیا تو وہ کسی چشم نے پہلے نہ دیکھا تھا، نہ کسی کا گمان جو ہے وہاں تک گیا تھا۔